عمدہ اور پاک کلام میں سے قضات کی کتاب اس کا 18واں باب۔ ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اور انہی دنوں میں دان کا قبیلہ اپنے رہنے کے لیے میراث ڈھونڈتا تھا، کیونکہ ان کو اس دن تک اسرائیل کے قبیلوں میں میراث نہیں ملی تھی۔ سو بنی دان نے اپنے سارے شمار میں سے 5 سرماؤں کو سرعہ اور استال سے روانہ کیا، تاکہ ملک کا حال دریافت کریں اور اسے دیکھیں بھالیں، اور ان سے کہہ دیا کہ جا کر اس ملک کو دیکھو بھالو۔ سو وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں میکا کے گھر آئے اور وہیں اترے۔ جب وہ میکا کے گھر کے پاس پہنچے تو اس لاوی جوان کی آواز پہچانی، پس وہ ادھر کو مڑ گئے اور اس سے کہنے لگے، تجھ کو یہاں کون لایا؟ تو یہاں کیا کرتا ہے اور یہاں تیرا کیا ہے؟ اس نے ان سے کہا، میکا نے مجھ سے ایسا ایسا سلوک کیا اور مجھے نوکر رکھ لیا، اور میں اس کا کاہن بنا ہوں۔ انہوں نے اسے کہا، خدا سے ذرا صلاح لے، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا یہ سفر مبارک ہوگا یا نہیں۔ اس کاہن نے اسے کہا، سلامتی سے چلے جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ سفر خداوند کی حضور ہے۔ سو وہ 5 شخص چل نکلے اور لیس میں آئے، اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ سیدانیوں کی طرح کیسے اطمینان اور امن اور چین سے رہتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں کوئی حاکم نہیں تھا جو ان کو کسی بات میں ذلیل کرتا۔ وہ سیدانیوں سے بہت دور تھے اور کسی سے ان کو کچھ سروکار نہ تھا۔ سو وہ سرا اور استال کو اپنے بھائیوں کے پاس لوٹے، اور ان کے بھائیوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، چلو ہم ان پر چڑھ جائیں، کیونکہ ہم نے اس ملک کو دیکھا کہ وہ بہت اچھا ہے، اور تم کیا چپ چاپ ہی رہے؟ اب چل کر اس ملک پر قابض ہونے میں سستی نہ کرو۔ اگر تم چلے تو ایک مطمئن قوم کے پاس پہنچو گے، اور وہ ملک وسیع ہے، کیونکہ خدا نے اسے تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے جس میں دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں۔ تب بنی دان کے گھرانے کے 600 مرد جنگ کے ہتھیار باندھے ہوئے سرعہ اور استال سے روانہ ہوئے، اور جا کر یہودا کے قریت یاریم میں خیمہ زن ہوئے۔ اسی لیے آج کے دن تک اس جگہ کو مہنے دان کہتے ہیں، اور یہ قریت یاریم کے پیچھے ہے۔ اور وہاں سے چل کر افرائیم کے کوہستانی ملک میں پہنچے اور میکا کے گھر آئے۔ تب وہ 5 مرد جو لیس کے ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے اپنے بھائیوں سے کہنے لگے، کیا تم کو خبر ہے کہ ان گھروں میں ایک افود اور ایک ترافیم اور ایک کھدا ہوا بت اور ایک ڈھالا ہوا بت ہے؟ سو اب سوچ لو کہ تم کو کیا کرنا ہے۔ تب وہ اس طرف مڑ گئے اور اس لاوی جوان کے مکان میں یعنی میکا کے گھر میں داخل ہوئے، اور اس سے خیر و عافیت پوچھی۔ اور وہ 600 مرد جو بنی دان میں سے تھے جنگ کے ہتھیار باندھے پھاٹک پر کھڑے رہے، اور ان 5 شخصوں نے جو زمین کا حال دریافت کرنے کو نکلے تھے وہاں آ کر کھدا ہوا بت اور افود اور ترافیم اور ڈھالا ہوا بت سب کچھ لے لیا۔ اور وہ کاہن پھاٹک پر ان 600 مردوں کے ساتھ جو جنگ کے ہتھیار باندھے تھے کھڑا تھا۔ جب وہ میکا کے گھر میں گھس کر کھدا ہوا بت اور افود اور ترافیم اور ڈھالا ہوا بت لے آئے، تو اس کاہن نے ان سے کہا، تم یہ کیا کرتے ہو؟ تب انہوں نے اسے کہا، چپ رہ، منہ پر ہاتھ رکھ لے اور ہمارے ساتھ چل اور ہمارا باپ اور کاہن بن۔ کیا تیرے لیے ایک شخص کے گھر کا کاہن ہونا اچھا ہے، یا یہ کہ تو بنی اسرائیل کے ایک قبیلے اور گھرانے کا کاہن ہو؟ تب کاہن کا دل خوش ہو گیا، اور وہ افود اور ترافیم اور کھدے ہوئے بت کو لے کر لوگوں کے بیچ چلا گیا۔ پھر وہ مڑے اور روانہ ہوئے، اور بال بچوں اور جبایوں اور اسباب کو اپنے آگے کر لیا۔ جب وہ میکا کے گھر سے دور نکل گئے تو جو لوگ میکا کے گھر کے پاس کے مکانوں میں رہتے تھے وہ فراہم ہوئے اور چل کر بنی دان کو جا لیا، اور انہوں نے بنی دان کو پکارا۔ تب انہوں نے ادھر منہ کر کے میکا سے کہا، تجھ کو کیا ہوا جو تو اتنے لوگوں کی جمعیت کو ساتھ لیے آ رہا ہے؟ اس نے کہا، تم میرے دیوتاؤں کو جن کو میں نے بنوایا اور میرے کاہن کو ساتھ لے کر چلے آئے، اب میرے پاس اور کیا باقی رہا؟ سو تم مجھ سے یہ کیوں کر کہتے ہو کہ تجھ کو کیا ہوا؟ بنی دان نے اس سے کہا کہ تیری آواز ہم لوگوں میں سنائی نہ دے، تانا ہو کہ جھلے مزاج کے آدمی تجھ پر حملہ کر بیٹھے، اور تو اپنی جان اپنے گھر کے لوگوں کی جان کے ساتھ کھو بیٹھے۔ سو بنی دان تو اپنا راستہ ہی چلتے گئے، اور جب میکا نے دیکھا کہ وہ اس کے مقابلہ میں بڑے زبردست ہیں تو وہ مڑا اور اپنے گھر کو لوٹا۔
یوں وہ میکا کی بنوائی ہوئی چیزوں کو اور اس کاہن کو جو اس کے ہاں تھا لے کر لیس میں ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جو امن اور چین سے رہتے تھے، اور ان کو تہ تیغ کیا اور شہر جلا دیا، اور بچانے والا کوئی نہ تھا کیونکہ وہ سیدہ سے دور تھا، اور یہ لوگ کسی آدمی سے سروکار نہیں رکھتے تھے، اور وہ شہر بیت رہوب کے پاس کی وادی میں تھا۔ پھر انہوں نے وہ شہر بنایا اور اس میں رہنے لگے، اور اس شہر کا نام اپنے باپ دان کے نام پر جو اسرائیل کی اولاد تھا دان ہی رکھا، لیکن پہلے اس شہر کا نام لیس تھا، اور بنی دان نے وہ کھدا ہوا بت اپنے لیے نصب کر لیا۔ اور یونتن بن جریسوم بن موسیٰ اور اس کے بیٹے اس ملک کی اسیری کے دن تک بنی دان کے قبیلہ کے کاہن بنے رہے، اور سارے وقت جب خدا کا گھر سیلا میں رہا وہ میکا کے تراشے ہوئے بت کو جو اس نے بنوایا تھا اپنے لیے نصب کیے رہے۔ آمین۔